کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحج میں ایک ایسی شخصیت کا یوم شہادت ہے جن کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی، باری تعالیٰ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اور وہ شخصیت کہ جن کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا آج کے بعد اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثار صحابی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور داماد جناب ذوالنورین جامع قرآن کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، جو فقط صحابی نہیں عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جنہیں اسی دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر اور اپنی زوجہ محترمہ کی علالت کی وجہ سے اگرچہ آپ غزوہ بدر میں شامل نہ ہوئے، لیکن آپ کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدری صحابہ میں بھی شامل فرمایا۔ بیعت رضوان جن کے لیے اللہ رب العزت راضی ہو چکا ہے، وہ ہوئی ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے کچھ عرصے بعد ہی کلمہ اسلام پڑھتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، پھر ساری زندگی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار، محبت، عشق، وفا، اتباع میں ایسے گزارتے ہیں کہ ایک مثال قائم کر دیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ اپنے اس جان نثار صحابی کی شان کو بیان کیا، خصوصیات کو بیان کیا۔ کئی مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارک فقط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، آپ کی شان بیان کرنے کے لیے ہلے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میرا یہ صحابی وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے ہمیں بتایا ہے کہ جنت میں اگر کوئی میرا رفیق ہوگا تو وہ یہ ہوگا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک آواز پہ اپنا سب کچھ اگر کوئی لٹا دینے پہ تیار ہے تو اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پہ اتنا مال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور عرض گزاری پیش کی، باری تعالیٰ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے عقد میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آپ وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے ہجرت فرمائی ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے لیے 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک مرتبہ حبشہ کی جانب اور دوسری مرتبہ آپ نے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہجرت فرمائی ہے۔ میٹھے پانی کا کنواں آل مدینہ کے لیے خرید کے جس ہستی نے وقف کیا اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت البقیع کے لیے ایک باغ خریدا، اسے وقف کیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ دی۔ آپ کے دور خلافت میں بہت زیادہ دین اسلام کے لیے فتوحات ہوئیں، اتنی زیادہ کہ اسلام کا پرچم سندھ، کابل اور یورپ کی سرحدوں تک جا پہنچا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پوری امت مسلمہ کو ایک قرآن پہ جمع کیا۔ جب وہ قرآن ترتیب دے دیا گیا تو آپ نے ساری دنیا میں اس کے نسخے بھجوائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جان نثار صحابی کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام سے سفیر بنا کے اہل مکہ کی طرف بھیجا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بتایا کہ عثمان میرے سوا عمرہ نہیں کرے گا۔ ادھر اہل مکہ نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کے بغیر عمرہ کرنے کی آفر کی تو آپ نے فرمایا میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر کبھی بھی عمرہ نہیں کروں گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ افواہ پہنچی کہ اہل مکہ نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں پریشان دیکھے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کا بدلہ لینے کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو جمع کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بیعت لی، وہ بیعت جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ کی بیعت کی انہوں نے آپ کی بیعت نہیں در حقیقت اللہ کی بیعت کی ہے۔
यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, ये वो बैत है कि जिस बैत में सबसे ऊपर दस्ते कुदरत मौजूद है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैत करते हुए अपने एक हाथ को हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ करार दिया। ये बैत जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए ली गई थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, ताकीक अल्लाह उन लोगों से राजी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे आपकी बैत की है। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी जिंदगी में ही बता दिया और वाज़े तौर पे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तक उस्मान जिंदा रहेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तलवार नियाम में रहेगी। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया, जब उस्मान को शहीद कर दिया जाएगा तो इस्लाम की चक्की अपनी जगह से हिल जाएगी। गज़वाए ओद पे तशरीफ फरमा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओद पहाड़ पे जब वही तारी हुआ तो फरमाया कि थम जा, तेरे ऊपर एक नबी मौजूद है, एक सिद्दीक और दो शहीद मौजूद हैं। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका के शहर से इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करते थे कि लाखों कोशिशों के बावजूद आपने मदीना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने से इनकार किया। अपनी हिफाजत के लिए भी आपने तलवार ना उठाई ताकि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर अक़दस में कहीं खून न गिरे। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत कि जिन्होंने मदीना वालों के लिए मीठे कुएं का पानी वक्फ किया था, कई दिनों तक आपको पानी का एक कतरा भी न पहुंचाया गया। इतने दिन आप भूखे प्यासे रहे, रोजा की हालत में रब की इबादत करते रहे, आयात बय्यिनात की तिलावत करते रहे, जनाबे हसनैन करीमैन आपकी हिफाजत पे ममूर रहे। आखिरी वक्त भी आयात बय्यिनात की तिलावत करते हुए आपने जामे शहादत नोश किया और वो खिलाफत जिसके बारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको बताया था कि एक कमीज जो अल्लाह की तरफ से तुम्हें अता की जाएगी उसको नहीं उतारना, आखिरी वक्त तक आप उस खिलाफत पे कायम रहे। जब दुनिया से रुखसत हुए, बाद में कुरान मजीद फुरकान हमीद को देखा गया तो इन अल्फाज फसयकफीकहुमुल्लाह पे आपके खून के कतरे मौजूद थे। ये जो वाज़े ऐलान कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ही सारे लोगों के मुकाबले में आपके लिए काफी है। हम अगले दिनों में इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी सीरत के हवाले से, आपकी खसूसियात के हवाले से, आपकी अजमत व शान के हवाले से और बिलखसूस वो कौन सी बातें हैं आपकी जो शान है, जो आपकी अजमत है, जो आप में पाई जाती थी, अगर हम उनको अपनाएंगे तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी, हमारा माशरा संवरेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हमें सही मानों में उनकी सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए।